ڈیئر SLA اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ جماعت چہارم کی کاروان اردو کے 10ویں لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جی بچوں، تو آج کے لیکچر کے لیے سب سے پہلے اپنی کاروان اردو کی جو کتاب ہے اور ساتھ میں اپنی اردو کی کاپی جو ہے وہ بھی کھول لیں، اور کتاب کا صفحہ نمبر جو ہے 39 اسے کھولیں تو آپ کو یہ سرگرمی نظر آئے گی۔ سرگرمی نمبر 2، سوالوں کے جواب لکھیے۔ جی بچوں، آج ہم ان سوالوں کے جو جواب ہیں وہ لکھیں گے۔ اس کے لیے ساتھ میں اپنی جو آپ کی کاپی ہے وہ بھی کھول لیں۔ اپنے کاپی کے جو صفحہ ہے آپ کا اسے تیار کر لیں۔ سب سے پہلے یہاں پر تاریخ لکھیں۔ آج تاریخ جو ہے وہ ہے 12 جون 2020، جہاں درمیان میں جماعت کا کام، اور یہاں دن لکھیں جو آج ہے جمعہ۔ یہاں سبق کا نام تفہیم، اور نیچے سوالوں کے جواب۔ جی بچوں، پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا تفہیم کے بارے میں، جس کے یعنی انار اور اس کی انار کے بارے میں، اور آج اس کی جو سرگرمی ہے سوالوں کے جواب ہم وہ کریں گے۔ تو یہاں دیکھیں پہلا سوال ہے، عبارت کے لیے موضوع عنوان تحریر کیجیے۔ جی بچوں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے عبارت کے اندر کس کے بارے میں پڑھا تھا؟ انار کے بارے میں پڑھا تھا، وہ کن مقامات پر پایا جاتا ہے اور اس کے فوائد کے بارے میں۔ تو اگر ہم عبارت کو ذہن میں رکھیں تو اس کے لیے سب سے موضوع عنوان ہمیں کیا مل رہا ہے؟ انار اور اس کے فوائد۔ جی، تو ہم جواب کیا لکھیں گے؟ عبارت کے لیے موضوع عنوان ہے انار اور اس کے فوائد۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال دیکھیں، پھل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، 2 جملوں میں واضح کریں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب ہم کیا لکھیں گے؟ پھل کئی طبی فائدے رکھتے ہیں، پھل فرحت بخش غذا ہیں۔ دیکھیں 2 جملوں میں ہم نے اس سوال کو جو ہے اس کے جواب کو سمیٹ دیا۔ طبی فائدے سے مراد ہوتا ہے کہ پھل دیکھیں کئی بار ادویات کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اگلا سوال دیکھیں، انار کا ذکر قرآن مجید میں کس نام سے اور کتنی بار آیا ہے؟ جی، تو بچوں ہم نے پڑھا تھا کہ انار کا ذکر قرآن مجید میں رمان کے نام سے اور کتنی بار آیا ہے؟ 3 مرتبہ آیا ہے۔ ہم کیا لکھیں گے؟ انار کا ذکر قرآن مجید میں رمان کے نام سے 3 مرتبہ آیا ہے۔ اب اگر اگلا سوال دیکھیں، آپ کے خیال میں قرآن مجید کی سورۃ الانعام میں پھلوں کی فصلوں سے حقداروں کو ان کا حصہ دینے کی ہدایت کیوں کی گئی ہے؟ ٹھیک ہے، تو بچوں اس کا جواب ہم کیا لکھیں گے؟ سورۃ الانعام میں پھلوں کی فصلوں سے حقداروں کو حصہ دینے کی ہدایت اس لیے کی گئی ہے کیونکہ پھل منافع بخش فصل ہیں، اور جو لوگ پھل نہیں خرید پاتے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو حاصل کر سکے۔ جی، کس لیے کہ پھل بہت منافع بخش فصل ہے۔ ٹھیک ہے، پھل جو ہے وہ مہنگے بھی ہوتے ہیں اور کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو انہیں خرید نہیں پاتے، تو اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ حقداروں کو حصہ دو تاکہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے وہ بھی جو ہے وہ لطف اندوز ہو سکے، اس نعمت کو وہ بھی حاصل کر سکیں۔ اگلا سوال دیکھیں، انار کی پیداوار کے لیے کون کون سے علاقے مشہور ہیں؟ جی بچوں، تو ہم نے پڑھا تھا سبق میں انار کن کن علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ انار کی پیداوار کے لیے فلسطین، شام، لبنان، افغانستان، مراکش، اسپین اور پاکستان مشہور ہے۔ یعنی ان ممالک میں جو ہے آم کی جو فصل ہے وہ سب سے زیادہ اور بڑی نایاب اور قیمتی فصل جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ ان علاقوں میں انار کی جو پیداوار ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اب اگلا سوال دیکھیں، انار کا استعمال کس کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ کوئی سے 3 طریقے لکھیے۔ ٹھیک، تو دیکھیں سب سے پہلا جو ہے کون سا طریقہ؟ انار کا استعمال پھل کے طور پر کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا دیکھیں انار کا رس پیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور تیسرا استعمال اس کا کیا ہے؟ انار کا استعمال ادویات میں بھی کیا جاتا ہے۔ یہ تینوں کیا ہیں؟ پھلوں کے استعمال ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی انار کو ہم پھل کے طور پر بھی کھاتے ہیں، اس کا رس یعنی اس کا جوس پیا جاتا ہے، اور پھر انار جو ہے وہ بہت سی ادویات میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال دیکھیں، انار کے 4 فوائد لکھیں۔ ٹھیک ہے، تو بچوں دیکھیں اس کا جواب ہم کیا لکھیں گے کہ انار جو ہے وہ بیماروں کی کمزوری دور کرنے کے لیے مفید ہے۔ ٹھیک ہے، انار سے جو ہے وہ کیا ہے؟ بیمار جو کھائیں تو ان کی جو کمزوری ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ دوسرا دیکھیں کیا ہے؟ اس میں شکر اور وٹامنز پائے جاتے ہیں جو صحت کے لیے مفید ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ان کے اندر بہت زیادہ وٹامنز پائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تیسرے نمبر پہ دیکھیں یہ دل اور دماغ کو تازگی بخشتا ہے۔ نمبر 4 دیکھیں انار کے استعمال سے انسان میں نفرت اور حسد کا مادہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ چاروں جو ہیں وہ انار کے فوائد ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، یہاں تک ہمارے جو سوالوں کے جواب ہے وہ مکمل ہو گئے۔ اب جو صفحہ نمبر ہے، صفحہ نمبر 43 وہ نکالیں تو وہاں پہ دیکھیں نثر نگاری ہے، اور دیکھیں سوال جو سرگرمی ہے وہ ہے دیے گئے جال کی مدد سے اپنے پسندیدہ پھل کے بارے میں لکھیے۔ ٹھیک ہے،
یعنی ہم نے نثر نگاری جو کرنی ہے وہ کس کے بارے میں کرنی ہے؟ میرا پسندیدہ پھل، اور یہاں پہ سب سے پہلے ہم لکھیں گے کہ میرا پسندیدہ پھل کون سا ہے، پھر وہ کس موسم میں ہوتا ہے اور اس کا استعمال کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کا ذائقہ کیا ہے، اس کی خاصیت کیا ہے اور اس کی شکل کیا ہے۔ یعنی ہم اس طرح سے چلیں گے۔ تو چلیں بچوں لکھتے ہیں ہم، میرا پسندیدہ پھل آم ہے۔ دیکھیں بچوں گرمی کا بھی موسم ہے اور پھل بھی جو ہے اس وقت جو ہے وہ مارکیٹ میں آ چکا ہے، اور یقیناً آپ سب بچوں کا جو پسندیدہ پھل ہوگا وہ آم ہی ہوگا، اسی لیے ہم نے ان تمام پھلوں میں سے آم کو چنا ہے، ٹھیک ہے۔ میرا پسندیدہ پھل آم ہے۔ پھر آگے دیکھیں دوسرا ہمارے پاس دیا گیا ہے موسم، ٹھیک ہے، تو اس کی ہم کیا کریں گے، یہ گرمی کے موسم میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے استعمال، اس کا استعمال پھلوں کی چاٹ اور مشروب کے لیے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ہے اس کا جو فوائد ہیں، ٹھیک ہے، اس کے فائدے اب کیا ہیں، اس کے استعمال سے لذت، طاقت اور تندرستی ملتی ہے۔ پھر ہے کہ اس کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے بھائی، اس کا ذائقہ میٹھا اور ترش ہوتا ہے، اور اس پھل کی خاصیت کیا ہے، یہ بہت نرم اور رسیلا ہوتا ہے، اور اس کی شکل کیا ہے، اس کی شکل بیضوی اور سائز میں یہ چھوٹا بڑا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ یہ سارا آپ دیکھیں تو اب پھر آپ اگر یہ آپ جو لکھ رہے ہیں نثر نگاری میرے پسندیدہ پھل کی، اس کو دیکھیں اور پھر صفحہ نمبر 43 پہ ایک نظر لگائیں، دیکھیں ذرا یہ، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلا کیا لکھا، میرا پسندیدہ پھل آم ہے، یہ گرمی کے موسم میں ہوتا ہے، اس کا استعمال پھلوں کی چاٹ اور مشروب میں کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے اس کے فوائد کیا لکھے کہ اس کے استعمال سے لذت، طاقت اور تندرستی ملتی ہے۔ پھر ہم نے اس کا ذائقہ لکھا، وہ کیا تھا کہ اس کا ذائقہ میٹھا اور ترش ہوتا ہے۔ پھر اس کی خاصیت ہم نے لکھی کہ اس کا یہ بہت نرم اور رسیلا ہوتا ہے، اور پھر اس کی شکل ہم نے لکھی کہ یہ بیضوی شکل کا ہوتا ہے اور یہ سائز میں چھوٹا اور بڑا بھی ہوتا ہے۔ جی بچوں، تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ بچوں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ڈھیر ساری نیک تمناؤں کے ساتھ، اللہ حافظ۔